اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم کسی ایک کے باپ تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا۔ ما قبل سے رب کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ عدت ختم ہونے پر نکاح کیا، تو مخالفین نے بڑا کہ شور مچایا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ متنبہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے، جیسا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسی پروپیگنڈے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، زبان سے بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کسی ایک کے باپ تمہارے مردوں میں سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر کسی کے باپ نہیں ہے، تو صرف زبان سے بیٹا کہنے سے وہ بیٹا کہ کیسے بن گیا، اس کے حقوق حقیقی بیٹے والے کیسے ہو گئے؟ تو پیار سے کسی کو بیٹا کہنا الگ بات ہے اور بیٹوں والے حقوق الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، یاد رکھیے، اولاد بتا رہی ہوں۔ کتنے بیٹے تھے بولیں؟ 3 بیٹے تھے۔ کون کون سے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9-10 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تیسرے بیٹے کون سے تھے؟ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا کہ نہیں بنایا، بالغ نہیں ہوا تھا نا، اور بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 تھیں، یعنی بالغ کوئی نہیں ہوا نا، رجل نہیں بنا۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، کون سی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ بات غلط ہے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 جوان ہوئی ہیں، اور 2 کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے کون سے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا، انہوں نے طلاق دے دی، اور عدت کے بعد جگ کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا، اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور جس کا نام کیا تھا؟ امامہ تھا۔ پھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا، اور یہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین پیدا ہوئے، اور بیٹیاں ام کلثوم اور زینب ہوئی۔ تو فرمایا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، زید کو اگر منہ سے بیٹا کہا ہے تو یہ حقیقی بیٹا نہیں بن گیا۔ تو اب یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر خبر مشہور ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، جس سے صحابہ کرام کی کمر ٹوٹ گئی، بہت پریشان ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ تعالیٰ کے رسول، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے؟ اور دوسرا مقام بھی یہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تیسرا مقام سورہ محمد میں ہے، بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور چوتھا مقام سورہ فتح میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
لفظ محمد کا لفظی معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ آپ کی تعریف اپنوں نے بھی کی ہے اور بیگانوں نے بھی کی ہے، کافروں نے بھی کی ہے، انسانوں نے بھی کی ہے، جنات نے بھی کی ہے، فرشتوں نے بھی کی ہے اور حیوانات میں بھی یہ جذبہ تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ سے گزر رہے تھے اور آپ کو دیکھ کر اونٹ یعنی کہ بڑبڑایا، یہ اشارہ تھا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، پھر پوچھا کہ لمن ھذا البعیر، یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ لرجل من الانصار، ایک انصاری کا ہے۔ فرمایا فوراً اس کو بلاؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تمہارے اونٹ نے تمہاری 3 شکایتیں کی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تم اس کو ضرورت کے مطابق چارہ نہیں ڈالتے۔ نمبر 2 بر وقت پانی نہیں پلاتے۔ نمبر 3 اس کو دھوپ میں باندھے رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اتقوا اللہ فی ھذہ البہائم، یعنی کہ ان بے زبانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ایک خاص مقام پہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے الگ ہو گئی اور نہتے میں یعنی کوئی ہتھیار پاس بھی نہیں تھا۔ جنگل کا ببر شیر باہر آ گیا، یہ پریشان ہوئے کہ میرے پاس نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے اور یہ موذی ہے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے اتنے لفظ کہے، یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے نا، کہ اے شیر، انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام سفینہ اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی شیر نے دم ہلانا شروع کر دی، جیسے کہ کتا بلی مالک کے سامنے نا پیار کا اظہار کرتا ہے۔ یہ راستہ بھول گئے تھے اور اس شیر نے آگے ہو کر ان کا راستہ بھی بتا دیا، اور جس وقت اسلامی فوج نظر آئی تو شیر نے سلام کیا اور چلا گیا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقیدہ نبوت جو ہے یعنی ختم نبوت کا جو تعلق ہے یہاں سے ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی روحانی باپ سب کے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی باپ ہیں، اسی وجہ سے نا آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جیسا کہ آپ پڑھ چکی ہیں وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، مائیں تب بنے گی نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ ہوں، مگر روحانی باپ ہیں، جسمانی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی سچا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو تو شریف انسان کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور مرزے نے اپنی کتاب اربعین کے بارے میں اعلان کیا کہ میں 40 جلدوں میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے چندے کی ضرورت ہے۔ اس کے حواریوں نے کافی چندہ دیا اور 4 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، اربعین نمبر 1، اربعین نمبر 2 اور اربعین نمبر 3، اربعین نمبر 4۔ تو رقم بھی کافی کٹی ہوئی تھی اور 2-3 سال گزر گئے اور کوئی کتاب نہ آئی، تو 4-5 سال گزر گئے، کوئی حصہ نہ آیا۔ 8-10 سال کے بعد بھی جب اور کوئی حصہ نہ آیا تو حواریوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا نا کہ 40 جلدیں لکھوں گا، لیکن صرف کتنی لکھی؟ 4 حصے آئے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، باقی کب آئیں گے؟ بناوٹی نبی کا جواب سنو، کہنے لگا کہ 4 تو میں نے لکھ دیے ہیں، صفر تم اپنی طرف سے اس کے ساتھ لگا دو تو 40 ہو جائیں گے۔ یہ ہیں پیغمبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو مرزائی عام طور پر یہ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ مرزا صاحب تو تشریعی نبی یعنی شرعیت والے نبی نہیں تھے، اور غیر شریعت والا نبی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ حوالہ نوٹ کیجئے، لکھیے کہ مرزا اربعین نمبر 4 میں لکھتا ہے کہ تشریعی نبی کون سا ہوتا ہے؟ تشریعی نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی وحی میں امر بھی ہو، نہی بھی ہو، حلال بھی ہو، حرام بھی ہو، اور میری وحی میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، میں تشریعی نبی ہوں۔ اور عجیب یعنی بات ہے کہ اس نے بدلے میں اس وقت کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی کہ ہر وقت کا یہ فتنہ ہی سمجھیے کہ برطانیہ نے اس کو کھڑا بھی کیا ہے، وہ آج بھی اس کی سرپرستی کر رہا ہے 4 بڑے یعنی کہ براعظموں میں،
روزانہ اس کے 2 گھنٹے تقریر نشر ہوتی ہے، اس میں آدھا گھنٹہ مرزا قادیانی کے فضائل اور 1.5 گھنٹہ دوسری گفتگو ہوتی ہے۔ مرزائی نے 72 زبانوں میں یعنی کہ من پسند کا ترجمہ چھپوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ بوسینہ ابھی آزاد ہوا اور وہ سینائی زبان میں بھی انہوں نے ترجمہ شائع کر دیا۔ مال ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد کوئی سچا نبی دنیا میں نہ آ سکتا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دیا وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ، تمہیں خاتم النبیین کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا، جس کے متعلق پیغمبر آرزوئیں کرتے گئے ہیں کہ لہٰذا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بکرتاً پہلے پہر و اصیلا، اور پچھلے پہر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں بڑی ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں قدر ہے مال دولت کی، زر و زمین کی۔ والذی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ذات ہے کہ یصلی علیکم، لفظ دیکھیں صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ تو مانا ہوگا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس کا معنی ہوتا ہے نا اے اللہ اپنی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وملائکتہ، اور جب لفظ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، تو مانا ہوگا فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے، کفر و شرک کے اور بدعت کے، تکبر، حسد، بغض اور کینہ کے اندھیروں سے نکالے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف، نور ایمان، نور توحید، نور حق کی طرف۔ اور کیا پوچھتے ہیں وہ؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑی شفقت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کتاب دی، پیغمبر دیا، ایمان دیا، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا، بڑی شفقت ہے۔ تحشتہم، تحشہ کا اصل معنی نا دعا و سلام کو کہتے ہیں۔ جب 2 آدمی آپس میں ملے تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں، جیسے کہ فارسی والے کہتے ہیں نا خوش آمدید، پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا ہوں، یعنی پشتو والے بھی کہتے ہیں ہر کلا راغل، عربی میں تحیہ کہتے ہیں نا کہ تو پہلی ان کی جو آو بھگت ہوگی، دعا ہوگی، یوم یلقونہ، جس دن ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سلام سلام کے ساتھ ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں فرمایا سلام ہوگا اپنے بندوں کو رب رحیم کا۔ آئی دیکھیں کہ مزدور کو کارخانے کا مالک سلام کہے تو یا ملازم کو بڑے حیت والا اس کا افسر سلام کہے، وہ سارا دل خوش رہتا ہے کہ میرے افسر نے مجھے سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام کرے تو کتنے فخر اور خوشی کی بات ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عمدہ۔ دیکھیں کہ شاہدوں و مبشرن کی تفسیر بتا رہی، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، یعنی اس گواہی کی وضاحت خود قرآن کریم نے فرمائی ہے، لہذا قرآن کریم کی تفسیر کی موجودگی میں کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت وسط، اعتدال والی، تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ اور ہو جائے رسول تم پر گواہ، تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ مثلا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی دربار میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی یعنی کہ پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرمائیں گے حل بلغت، کیا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں کی تھی۔ قوم سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام دیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں انہوں نے تبلیغ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
نوح علیہ السلام کو تم مدعی ہو اور میں نے تبلیغ کی ہے وہ منکر ہے، لہذا گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے گواہ ہیں آخری پیغمبر کے صحابہ، آپ کی امت۔ تو اس امت کو بلایا جائے گا، تو کیا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے؟ تو یہ امت کہے گی ہاں انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ وہ لوگ کہیں گے یہ لوگ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو یہ تو ہم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنتے ہو وہ فریق کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی کہ اے پروردگار اگر آپ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، آپ کا آخری پیغمبر سچا ہے، یقیناً سچا ہے، تو پھر ہماری گواہی بھی سچی ہے، آپ کی کتاب بھی سچی ہے اور آپ بھی سچے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی کہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، پس کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا۔ تو جس وقت یہ امت گواہی دے چکے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گواہی کی تصدیق کریں گے کہ میری امت نے صحیح گواہی دی ہے۔ یہ معنی ہے نا شاہدن کا، ومبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن ڈرانے والا۔ قرآن کریم کے اردو ترجمے بہت سے ہوتے ہیں اور بہت سی بہترین ترجمہ جو کیا ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر ان کے بھائی ہیں شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر مولانا فتح محمد جالندری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر مولانا احمد صحیح دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یعنی کہ ان اکابر نے جو ترجمے کیے ہیں بالکل صحیح ہیں، یہی مطالعہ رکھنا چاہیے۔ ایک لفظی ترجمہ ہے احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے، ان کا نام ہے کنز الایمان میں لفظی ترجمے میں جتنی تخریف یعنی ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں شاہدن کا ترجمہ انہوں نے یوں کیا کہ حاضر ناظر، ٹھیک ہے، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر۔ حالانکہ تمام فقہا جو کہتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنے والے کو یعنی کافر کہتے ہیں، تو کفر قرآن کریم کا ترجمہ کیسے ہوا؟ تو دیکھیے کہ جب ایک سادہ مسلمان اس کو پڑھے گا تو وہ کہے گا حاضر و ناظر تو قرآن کا ترجمہ ہے نا، یعنی کہ اتنا ظلم قرآن کریم پر کسی نے نہیں کیا، یعنی یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس لیے لفظی ترجمہ میں تحریف کی گئی ہے اور تفسیر میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن اتنی جرأت تو قادیانیوں نے بھی نہیں کی، اور یعنی کہ ان لوگوں نے بھی ایسے ترجمے بگاڑ کر نہیں کیے، تشریح اپنی علیحدہ علیحدہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ خاتم النبیشین کا ترجمہ مرزائی یہ کرتے ہیں نا کہ آپ خاتم النبیشین ہیں، تشریح میں تحریف کی ہے، یعنی کہ انہوں نے کیا کر دیا لفظی ترجمہ کو بدل دیا۔ اس ترجمے میں بہت سارے ملکوں نے پابندی بھی لگائی ہے، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، حتیٰ کہ ایران نے بھی اس پر پابندی لگائی ہے، اور قبائلی علاقوں میں بھی اس پر پابندی ہے۔ اور آزادی ہے ہمارے پاکستان میں جو اسلام کے لیے بنا تھا، لیکن یہاں اسلام کا نام ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو سابق وزیر اعظم جو تھی پاکستان میں، یعنی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں کے آئی تھی نا کہ پردہ وغیرہ کوئی شے نہیں ہے، تو بلکہ ایسی عورت کیسی عورت ہوتی ہے کہ ایسے علاقے میں جو ہماری بچیاں ہیں اور کالجوں میں پڑھتی ہیں تو وہ بضد ہیں کہ ہمارے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، اسکارف ہونا چاہیے، حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں جا کے کیا آئی تھی نا کہ پردہ کوئی شے نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شاہدن کا ترجمہ حاضر ناظر قطعا نہیں ہے اور غلط ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ حاضر ناظر کرنے والا فقہاء کرام نے فرمایا کہ پکا کافر ہے، فقہاء کرام سے زیادہ متعاد طبقہ کوئی نہیں ہے، جو وہ کافر کہتے ہیں وہ بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے چراغ بنا کر بھیجا ہے، روشنی پہنچانے والا، جیسے چراغ کی روشنی ہوتی ہے نا اور اس کے ذریعے روشنی بھی پہنچتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان، اسلام، شریعت کی روشنی پہنچتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، فضل ہے بہت بڑا۔ یہ آپ کو خطاب کر کے نا ہمیں سمجھایا گیا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، والمنافقین، اور نہ منافقوں کی اطاعت کریں۔ آپ تو پیغمبر تھے، آپ نے کبھی اطاعت کرنی تھی نا، یہ بھی تو ہمیں سمجھایا گیا ہے، نہ کافروں کی اطاعت کرو، نہ منافقوں کی اطاعت کرو، وَدَعْ آذَاهُمْ، اور ان کی اذیت کا بدلہ بھی چھوڑ دو، اور وہ جو زبانی کلامی آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا اس کا تم بدلہ نہ لو۔ اب دیکھو کہ
کیسی کیسی باتیں یہ کرتے ہیں. بہرحال وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز یعنی کام بنانے والا.